السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ لوگوں کی طبیعت کیسے ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے۔ اچھا بیٹا، آج ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے مینوفیکچرنگ پروسیس آف سیمنٹ، کہ سیمنٹ کیسے تیار ہوتی ہے۔ کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو سیمنٹ ہوتی ہے پاکستان میں جو ہے وہ ویٹ پروسیس کے ذریعے تیار ہوتی ہے۔ ویٹ کا مطلب ہے گیلا، یعنی جس کو ہم پانی کے اندر مکس کر کے وہ ہمیں گرائنڈنگ میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ باقی کل ہم نے پڑھا تھا کوالٹی میں ہم اس کو آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کی اپنا پرسنٹیج کو بھی ہم آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج جو ہمارا ٹاپک ہے ویٹ پروسیس، جو پاکستان میں سیمنٹ تیار ہو رہی ہے وہ کیسے ہوتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے کریشنگ اینڈ گرائنڈنگ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ کریشنگ اینڈ گرائنڈنگ۔ یہ کریشنگ اور گرائنڈنگ میں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس جو سیوٹیبل سائز میں یعنی جو بھی ہمارے پاس را میٹیریل ہوتا ہے اس کو ہم کرش کرتے ہیں۔ یعنی مختلف کریشر ہوتے ہیں، دو سٹیجز میں وہ کریشر ہوتے ہیں۔ ایک میں بڑے رف کریشنگ ہوتی ہے، دوسرے کے اندر جو ہے نا وہ اس سے زیادہ سموتھ ہوتی ہے، یعنی وہ فائن کریشنگ ہوتی ہے۔ اس کے اندر پارٹیکل جو ہے مزید چھوٹے چھوٹے سائز کے بن جاتے ہیں، یعنی ہم یہ کریشنگ کا پروسیس کرتے ہیں۔ اب کریشنگ جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ دیکھیں روٹیٹنگ، اس کے اندر سلنڈر لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ گھومنے والے جو ہوتے ہیں جو کرش کرتے ہیں، جو بڑے بڑے پارٹیکل ہوتے ہیں نا اس کو توڑتے ہیں، اس کو چھوٹے سمال سائز میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر یا تو پھر وہی سلنڈر ہوں گے یا دوسرا ہم اس کے اندر ٹیوب میں لگا دیتے ہیں، جو چارج ہوتے ہیں، اسٹیل بال ہوتی ہے وہ چارج ہوتی ہے، وہ کیا کرتی ہیں ان کو توڑتی ہیں، ان کو کرش کرتی ہیں، ان کو چھوٹے چھوٹے پارٹیکل میں کیا کر دیتی ہے، تبدیل کر دیتی ہے۔ یعنی سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کریشنگ اینڈ گرائنڈنگ ہے کہ ہم چیز کو کرش کریں گے، را مٹیریل کو گرائنڈ کریں گے، گرائنڈ کرنے کے بعد وہی جو را مٹیریل ہوتا ہے پھر وہ اگلے پروسیس میں چلا جاتا ہے، یہ مکسنگ والا مٹیریل ہوگا، ہم اس کو مکس کرتے ہیں۔ یعنی یہ دیکھیں علیحدہ کریشن کریں گے، لائم اپنا وہ ہوگا، یعنی ہمارے پاس ہم زیادہ دو چیزیں لائم اسٹون ہوتا ہے اور کلے ہوتا ہے، ان کو علیحدہ ہم کرش کریں گے۔ جب ان کو علیحدہ کرش کریں گے پھر ان کو مکس کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بیٹا؟ مکس کرتے ہیں۔ مکسنگ کے لیے کیا ہوتا ہے کہ 75% لائم اسٹون ہوتا ہے اور 25% اس کے اندر کلے ہوتی ہے، کلے جانتے ہیں مٹی ہوتی ہے، یعنی اس کو ہم مکس کرتے ہیں۔ مکس کرنے کے بعد اس میں سے نا ہوا اگاتے ہیں وہ تاکہ ہوموجینیس ہو جائے، یہ نہیں ہے کہ ہم ایک سرے پر لائم اسٹون زیادہ ہو دوسرے پر نہیں، یعنی وہ سمجھے اس کو مکس کیا جاتا ہے، یہ ہوموجینیس بنایا جاتا ہے کہ اس کی پرسنٹیج تمام جگہ ایک پر ایک جیسی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ ٹھیک، اب اس کے بعد مکسنگ کے بعد ہمارے پاس جو پروڈکٹ حاصل ہوتا ہے سب سلری کہتے ہیں، اس کے اندر جو ہوتا ہے کیونکہ ویٹ پروسیس ہے اس کے اندر بیٹا واٹر موجود ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے 35 to 45% اس کے اندر واٹر موجود ہوتا ہے۔ اب 7% جو واٹر ہے وہ ہم اس کو اگلے پروسیس میں تو نہیں گزار سکتے، اس کو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ڈرائی کرتے ہیں، ڈرائی پروسیس میں اس کو لے کر جاتے ہیں، یعنی اس کو اب ایک بڑا سا شانو بنا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو اسٹے کرایا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ کیا ہو جائے اسی کو وہ فلر کیکس ہوتے ہیں اس میں اسٹور کیا جاتا ہے تاکہ واٹر کے پرسنٹیج 20 سے 30% تک رہ جائے، یعنی باقی سارا وہ کرتے ہیں۔ اس کو وہاں پہ رکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ اس کو ہیٹ نہ کرنا پڑے، ہیٹ کریں گے تو فیول کنزمپشن ہوگی، اس میں ہمارا اور زیادہ خرچہ بڑھ جائے گا، تو اسی کو ہم اسی وجہ سے اس کو فلر کے اسٹور ہوتے ہیں ان کے اندر رکھا جاتا ہے، کھڑا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس آ گیا جو سب سے اہم پروسیس ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہیٹنگ کا ہوتا ہے، یعنی جو مکسچر ہے، مکسچر ہمارے پاس لائم اسٹون ہے، کلے ہے، یہ سارے جو ایک روٹری کیلر ہوتی ہے، مٹی سی ہوتی ہے، وہ جو اس کے اندر اس کو ہم ہیٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کا جو ہوتا ہے نا اس کی جو ڈائمیٹر ہوتا ہے وہ 8 سے 15 فٹ کا ڈائمیٹر ہوتا ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں 8 سے 15 فٹ اس کا ڈائمیٹر ہوتا ہے، اور اس کی لینتھ جو ہے وہ 300 سے اپنا 300 سے 500 فٹ ہوتی ہے، یعنی ہم اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کی لینتھ جو ہے وہ تیار کرتے ہیں۔ وہ اسٹیل کا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر فائر بریکس ہوتی ہے، فائر بریکس ہوتی ہے آج شیلڈ، یعنی جو ٹیمپریچر کو برداشت کر سکتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ 1 منٹ کے اندر جو ہے وہ 2 سے 3 چکر جو ہے وہ روٹیٹ ہو سکتا ہے۔ کون کس کی بات کر رہے ہیں بیٹا؟ روٹری کیلر کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا جو ہے ہمارے پاس دیکھیں ڈائمیٹر جو ہے 8 سے 15 فٹ ہوتا ہے، اور اس کی لینتھ جو ہے وہ 300 to 500 فٹ اس کی لینتھ ہوتی ہے، یعنی وہ بنا ہوا کسی کا اسٹیل کا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے فائر اندر جو ہے اس کے اندر انسائڈ جو ہے وہ فائر بریکس ہوتی ہے جو 1 سے 1-2 منٹ کے اندر ریولیوشن پر منٹ کے اندر جو ہے وہ کرتی ہے، یعنی یہ ہاریزونٹل گھومتا ہے، کون سی ڈائریکشن میں؟ ہاریزونٹل ڈائریکشن میں بیٹا یہ گھومتا ہے۔ اب دیکھیں اس کے بعد جب ہمارے پاس وہ آتا ہے تو ہاریزونٹل ڈائریکشن میں گھومتا ہے۔ اچھا بیٹا دیکھیں یہ جو روٹری کیلر ہوتی ہے یہ کیا کرتا ہے؟ ہاریزونٹل جو ہے وہ گھومتا ہے، روٹیٹ کرتا ہے،
اور یہ دیکھیے یہ جو تاکہ چارج ہوتے ہیں وہ اینڈ تک باٹم تک اس کے نیچے تک جو ہے وہ چارج پھیل جائے، یہ اس کے جو چارج ہے اینڈ تک یعنی ٹوٹل مٹیریل ہے وہ چارج ہو جاتا ہے. یہ اس پروسیس کے اندر جو ہے یہ تقریباً جو ہے 2 سے 3 گھنٹے اسی پروسیس میں اس کو لگ جاتے ہیں. یہ روٹیٹری کلر میں مٹیریل ابھی ہیٹ نہیں کیا، بات سمجھا کہ اسی کو جو ہے ہم روٹیٹ کرتے ہیں، گھماتے ہیں، چارج کرتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں بیٹا وہ ہمارے پاس ہوتا ہے یہ جو روٹری کلر ہوتی ہے اس کی پھر آگے جو ہے نا زون بنے ہوتے ہیں، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے زون بنے ہوتے ہیں. ایک سب سے پہلے ہوتا ہے ڈرائی ہوتا ہے پری ہیٹڈ زون، ہم اس کو کہتے ہیں. یہ اس کا ٹیمپریچر جو ہے نا وہ 500 ڈگری سینٹی گریڈ کا ہوتا ہے. وہ جو مکسچر ہمارے پاس آ گیا دیکھیں وہ مکسچر جو تھا جس کو ہم نے جس کے اندر بیٹا یہ دیکھیں ہمارے پاس لائم اسٹون تھا، کلے تھا، اس کو کیا کیا جاتا ہے، اس کے لیے موئسچر کو ریموو کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کے لیے موئسچر کتنا تھا، 20 سے 30% جو موئسچر تھا اس کو کیا کرتے ہیں ریموو کر دیتے ہیں. پھر اسی کے اندر جو ہوتا ہے ڈرائنگ ہوتا ہے، پری ہیٹنگ زون ہوتا ہے، اس کے اندر ہم کلے کو جو ہے وہ بریک ڈاؤن کرتے ہیں. مٹی جو ہوتی ہے اس سے ایلومینیم آکسائڈ ہو گیا، سلیکان ڈائی آکسائڈ اس کا بریک کہتے ہیں، آئرن آکسائڈ ہو گیا، یہ الگ کر دیا جاتا ہے، یعنی یہ سپریٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے اسے روٹری کلر کے اندر جو اگلا زون ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ڈیکمپوزیشن زون ہوتا ہے. ڈیکمپوز ہونا یعنی ٹوٹنا، اس سے اس کا ٹیمپریچر جو ہے 900 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے. کہاں تک چلا جاتا ہے 900 ڈگری سینٹی گریڈ. اس میں جو کیلشیم کاربونیٹ ہوتا ہے یعنی لائم جو ہوتا ہے، لائم اسٹون جو ہوتا ہے اس سے لائم کو نکالا جاتا ہے، یعنی CaO جو ہے کیلشیم آکسائڈ یہ لائم ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس 7 کاربن ڈائی آکسائڈ گیس پیدا ہوتی ہے. بات سمجھا کہ پہلا کون سا بیٹا تھا ڈرائنگ تھا یا پری ہیٹنگ زون تھا، دوسرا ڈیکمپوزیشن زون ہے، یہ سارے اس کے روٹری کلر کے زون ہے. تیسرا جو ہے وہاں پہ برننگ زون ہوتا ہے. ساتھ میں جب چیز کو جلایا جاتا ہے، جلانے سے مراد ہوتا ہے ان کو مکس کر کے ان کو ہیٹ کیا جاتا ہے تو اس کا ٹیمپریچر بھی زیادہ ہوگا. اس زون کا ٹیمپریچر کتنا ہوتا ہے 1500 گیس کا ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے. یہاں پر بیٹا دیکھیں چیزیں ہوگی، کیلشیم آکسائڈ ہو گیا، سلیکان ڈائی آکسائڈ ہو گیا، ہمارے پاس ایلومینیم آکسائڈ ہو گیا، یہ ساروں کو ہیٹ کیا جاتا ہے 1500 ڈگری سینٹی گریڈ تک. کتنا بیٹا 1500 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہیٹ کیا جاتا ہے. اس کی ہیٹ کے نتیجے میں ہمارے پاس کیلشیم سلیکیٹ حاصل ہوتا ہے. کون سی چیز حاصل ہوتی ہے؟ کیلشیم سلیکیٹ. اور ساتھ کیلشیم ایلومینیٹ حاصل ہوتا ہے اور کیلشیم فیریٹ حاصل ہوتا ہے. یہ تینوں چیزیں جو ہے ہمارے پاس ہوتی ہیں، یہ مکسچر ہوتا ہے. ان تینوں چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں کلنکر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بیٹا کلنکر، یعنی یہ تینوں چیزیں جو ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد اسی مکسچر کو یعنی برننگ زون سے پھر اور اسی کے اندر روٹری کلر کے اندر ایک اور زون ہوتا ہے اسے کولنگ زون کہتے ہیں. لیکن یہاں پر 1500 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، پھر ٹیمپریچر کو 150 سے 200 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں ڈاؤن کر دیتے ہیں اسی کے اندر میں. اب یہ بیٹا جو کلنکر ہوتا ہے یہ جہاں پر جو ہے یہ جو ہمارے پاس کلنکر حاصل ہوتا ہے وہ گرینش بلیک ہوتا ہے. کون سا ہوتا ہے؟ گرینش بلیک کلر ہوتا ہے، یا پھر گرے بال بھی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، اس سے ہوا کو بھی پاس کیا جاتا ہے تاکہ اس کو ٹھنڈا کیا جا سکے. اسی کلنکر کے اندر پھر ہم جپسم کو جو ہے نا وہ مکس کرتے ہیں. کتنا پرسنٹ ہوتا ہے؟ 2% جپسم مکس ہو جاتی ہے. پھر اس کو گرائنڈ کیا جاتا ہے. گرائنڈ کرنے کے بعد جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے یعنی فائن پارٹیکل میں تبدیل ہو جاتی ہے، فائن پاؤڈر میں تبدیل ہو جاتی ہے. وہ ہمارے پاس سیمنٹ تیار ہو جاتی ہے. پھر اس کو سیلو ہوتے ہیں ان کے اندر بھیج دیا جاتا ہے اسٹور کرنے کے لیے، یا پھر اس کو اپنا پیکنگ کے لیے جو ہے وہ بیگز کے اندر اسٹور کرنے بیگ کے اندر اس کو پیک کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ تو تھی ہمارے پاس یعنی اپنا یہ سیمنٹ کی پریپریشن. اچھا بیٹا دیکھیے آپ کو اب یہ بورڈ پہ جو ہے وہ ایک پک نظر آ رہی ہے، تصویر نظر آ رہی ہے. اس کے اندر دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر آپ کو سب سے پہلے نظر آ رہا ہے ایک لائم اسٹون ہے، ایکسکیویٹر لگا ہوا ہے، وہاں سے کھدائی کر کے وہ ڈمپنگ کر رہا ہے. وہ دیکھیں آگے نیکسٹ جو ہے وہ اس کے اندر جا رہی ہے، یعنی آگے ٹرک کے اوپر لوڈ ہو رہی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اچھا اس کے بعد لوڈنگ کے بعد دیکھیں نیکسٹ جو آگے جا رہی ہے اس کو کریشنگ جو ہے وہ اس کے اندر بھیجا جا رہا ہے، جہاں پہ کریشنگ ٹاور ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ٹرک جو ہے ان لوڈ ہو رہا ہے. کس کے اندر جا رہا ہے؟ کریشنگ ٹاور کے اندر جو ہے وہ دے جا رہا ہے. پھر وہ اس کو دیکھیں آگے کریشنگ ہے وہ بھی 2 اس میں ہو رہی ہے، یعنی ایک آگے دیکھیں ایک فرسٹ کریشن ہے اس کے اندر رف جو ہے ہمارے پاس ہو رہی ہے، گراؤنڈ لائن سے ہونے کے اوپر لکھا ہوا ہے رف جو ہے نا. دوسرے کے اندر جو ہے آپ کو دیکھیں نظر آ رہا ہے فائن جو ہے وہ اپنا ہمارے پاس آ رہا ہے گراؤنڈ لائن سے ہونا ہے. پھر اس کو فائن میں کیا ہو رہا ہے چینج ہو رہا ہے. یعنی وہ دیکھیں یہ 2 کریشر ہے جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ 2 سٹیج میں مکمل ہوتا ہے، لیکن 2 سٹیج میں ہمارا مکمل ہو گیا. اچھا اس کے بعد دیکھیں وہاں پر ایک پائپ سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، آگے دیکھیں وہاں پر 2 علیحدہ شاخیں لگے ہوئے ہیں.
वहां पर मिक्सिंग हो रही है। आपको ऊपर नजर भी आ रहा होगा, एक देखिए उसके ऊपर एक क्ले लिखा हुआ है, एक में सैंड लिखा हुआ है। समझा कि नहीं, क्ले को और सैंड को क्या किया जा रहा है, इनको मिक्स किया जा रहा है, ये मिक्सिंग आ रही है। इसके बाद मिक्सिंग के बाद अपना नीचे की तरफ आगे जो है ना वो प्रोसेस आ रहा है, ग्राइंडिंग आ रही है। देखिए उसको हम उसको ग्राइंडिंग जोन के अंदर जो है उसको भेजा जा रहा है। ये आपको एरो भी नजर आ रहा है कि एरो किस तरह से जा रहा है। अच्छा फिर देखिए ग्राइंडिंग जोन से इसके बाद यूं समझिए कि फिर इसी के अंदर जो है चला जाता है, ये रूब्रिक किलर में है, उसमें पहला उसका जो जोन होता है वो प्री हीटिंग जोन है, ये ड्राइंग जोन है। वो भी आपको उसके अंदर जो है वो डायग्राम में देखिए वो प्री हीटिंग ड्राइंग जोन जो है वो नजर आ रहा है। ठीक, उसके बाद देखिए फिर किलर के अंदर आ रहा है, जहां पर वो हॉरिजॉन्टल देखिए आपको नजर भी आ रही है, यू रोटेट कर रही है हॉरिजॉन्टल, जब उसको एरो आपको नजर आ रही है वो हॉरिजॉन्टल तौर पर क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। अब उसके अंदर ये रोटेशन में वहां पर वो ये कि ये सारा मिक्सचर जो था जिसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड है हमारे पास, आगे अपना कैल्शियम ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, ये सारी चीजें यूं समझिए कि यहाँ पर क्या हो रही है, आपको नजर आ रहा होगा, ये ऊपर लिखा होगा भी है, लेकिन सामने आपको नजर आ रहा है, ये किलर है, इसके अंदर जो है वो क्या कर रही है, इसको हम हीट कर रहे हैं, वो ये जल रही है। उसके बाद देखिए फिर जो है उसके जो नतीजे में फिर एरो देखिए नीचे की तरफ जा रहे हैं, उसके नतीजे में जो हमारे पास हासिल हो रही है वो क्लिंकर है, वो अब कूलर जोन में आ गया। देखिए उसको ठंडा, वहां का टेम्परेचर भी आपको पता है 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, उसके अंदर जरूर भेजा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर अगले में देखिए नेक्स्ट स्टेप में उसके साथ जिप्सम की मिक्सिंग हो रही है। देखिए जिप्सम उसके अंदर मिक्स हो रहा है, फिर उसको ग्राइंड किया जा रहा है, ये तनासुर के साथ जिप्सम मिक्स हो रहा है, फिर उसको क्या किया जा रहा है, आगे ग्राइंड किया जा रहा है। ग्राइंड के बाद फिर देखिए आगे एंड में आपको सल्फर नजर आ जाएंगे, वहां पर सीमेंट को स्टोर किया जा रहा है। उसके बाद आगे देखिए पैकिंग भी हो रही है और इसकी जो है शिपिंग भी हो रही है, आगे इसको भेजा भी जा रहा है। आपको ये डायग्राम से ये देखिए एरो आप देखते हैं, आपको डायग्राम से ये सारी चीजें जो है वो वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा बेटा कल भी मैंने आप लोगों को कहा था कि आप इस चैनल को भी वो कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को भी। लेकिन हमें हर चीज नजर आ रही है, कौन कितने वीडियो देख रहा है, कौन किस तरह है। बेटा इसमें थोड़ा सा संजीदा हो जाए, सीरियस हो जाए और इसी काम को करें। ठीक है, ये देखिए आप लोग के एग्जाम करीब है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब मिलेगा, हमारी भी तो है साथ है। लेकिन जितना है हम वो कर रहे हैं, जिसको मैंने पहले भी कहा कल भी कहा प्रॉब्लम है वो हमारे पास आ जाए, यहाँ पे कॉलेज में आ जाए, इंशाल्लाह आपका मसला वो भी हल हो जाएगा। लेकिन आप देखिए या तो आपने करना है, मैंने नहीं करना, ना आपके पेरेंट्स ने करना है। जब आप याद करोगे अच्छा आगे फ्यूचर बनाओगे तो आप लोगों का फायदा हो जाएगा। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे।